میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے، لوگوں بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر باکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ بیان میں شریک رہیے کہ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے کچھ اچھی نیتیں کر بھی لیتے ہیں کہ اول تا آخر بیان میں شریک رہوں گا، جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، التحیات میں جیسے بیٹھتے ہیں نا، جتنا ہو سکے عادت رکھیے، تھک جائیں تو جیسے آپ کو مناسب وہ بیٹھ جائیے گا۔ اول تا آخر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا، بالکل موبائل فون جیب میں رکھ لیجئے، آج جنت کی باتیں سنیں گے، جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، ایک کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو۔ آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو۔ تو بالکل موبائل فون جیب میں رکھ کر آف کر کے بھول جائیے اور جنت کی نظاروں میں کھونے کی کوشش کیجیے کہ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے بنائی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت پہنچے گی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو میں بھی نیت کرتا ہوں اعلیٰ کلمت الحق یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا۔ بخاری شریف کی حدیث بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو کی پیروی کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، جنت کا ذکر کروں گا۔ میرے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت میں داخلے کے متعلق بڑی پیاری پیاری روایت عطا فرمائی، یہ کرو گے تو جنت ملے گی، یہ کرو گے تو جنت ملے گی، یہ کرو گے تو جنت ملے گی۔ جیسے کہ ایک حدیث پاک میں ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو شخص اپنے گھر میں بیٹھ رہے اور کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا ضامن ہے۔ ایک اور حدیث سنیں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص اچھی طرح نماز پڑھتا ہو، اس کے عیال یعنی گھر والے زیادہ اور مال کم ہو، اور وہ شخص مسلمانوں کی غیبت نہ کرتا ہو، میں آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اور وہ
جنت میں ان دو کی طرح ہوں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی کو ملا کر دکھایا. تو جنت، ہائے اللہ تعالی ہمیں جنت عطا فرمائے. جنت کی دعا کرتے رہا کرو. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبیوں کے سلطان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، جس نے 3 مرتبہ اللہ تعالی سے جنت کا سوال کیا تو جنت دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے. اور جس شخص نے 3 مرتبہ دوزخ سے پناہ مانگی تو دوزخ دعا کرتی ہے، یا اللہ اس کو دوزخ سے پناہ میں رکھ. صلو علی الحبیب. یا اللہ ہمیں جنت دے دے، یا اللہ ہمیں جنت دے دے، یا اللہ ہمیں جنت دے دے، یا اللہ ہمیں دوزخ سے بچا، یا اللہ ہمیں دوزخ سے بچا، یا اللہ ہمیں دوزخ سے بچا. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جنت کے درجے کتنے ہیں؟ جنت کے درجوں کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ جنت میں 100 درجے ہیں. ہر 2 درجوں میں، جنت میں کتنے درجے؟ 100 درجے. ہر 2 درجوں میں آسمان اور زمین جتنا فاصلہ ہے. اور فردوس سب سے بلند درجہ ہے، اس سے جنت کے 4 دریا بہ رہے ہیں، اور اس کے اوپر عرش ہے. سو جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو. میری سرکار کے قدموں میں ہی انشاءاللہ، میری سرکار کے قدموں میں ہی انشاءاللہ میرا فردوس میں عطار ٹھکانہ ہوگا. میرا فردوس میں عطار ٹھکانہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل. جنت کی حوریں، یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے. انسان دنیا میں جن بعض چیزوں کی طرف بہت رغبت رکھتا ہے، خاص جنت کے نعمتوں میں ان کا بڑا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا. عورت، کھانا، غذا، مشروب، مکان وغیرہ ہے نا. تو اس کے لیے خاص جنت میں ان چیزوں کا بڑا خصوصیت کے ساتھ ذکر بھی کیا گیا ہے کہ جنت میں حوریں کیسی ہوں گی، جنت کے مکان کیسے ہوں گے، جنت کے محلات کیسے ہوں گے، جنت کا کھانا کیسے ہوگا، جنت کے مشروب کیسے ہوں گے. کھانا پینا مکان، یہ دن رات ہم جن چیزوں میں رہتے بھی ہیں. تو اگر حور، جنت کی حور اپنی ہتھیلی زمین اور آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے مخلوق فطرے میں بڑھ جائے. ایسی حسین جنتی حور ہوتی ہے. میں آپ کو جنت کی جھلکیاں بتاتا ہوں، پھر چلتے ہیں اپنے دیگر مضمون کی طرف. پہلے جنت کی ایک خواہش دل میں پیدا ہونا، نہ میرے کو جنت جانا ہے. کیا؟ مجھے جنت جانا ہے، بس مجھے یہ جنت چاہیے، میں یہ جنت میں جاؤں گا جہاں ایسی نعمتیں ہیں. پھر انشاءاللہ بیان کرتا ہوں کہ جنت والے اعمال کون سے ہیں، ہے نا. پھر جنت والے اعمال کون سے، انشاءاللہ ان اعمال کو بجا لائیں گے، اللہ کی رحمت کو پائیں گے اور انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ رب العزت کی رحمت بری جنت کی چاہت میں بے تاب ہو جائیے اور اسے پانے کی جد و جہد تیز سے تیز تر کر دیجئے. اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائیں.
اگر جنتی کا کنگن یعنی کلائی کا ایک زیور ظاہر ہو تو آفتاب یعنی سورج کی روشنی کو مٹا دے، جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے، اتنا روشن کنگن نا جنتی جو کلائی پہ پہنا جاتا ہے۔ جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا جو چابک ہوتا ہے نا، چابک رکھ سکے۔ اب چابک رکھنے کے لیے کتنی جگہ چاہیے؟ یعنی جنت میں اتنی جگہ جس میں چابک رکھ سکے، دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے ان سب سے بہتر ہے۔ ایسی ہے میرے اللہ نے ایسی جنت بنائی ہے۔ جنت کی دیواریں، اب تصور کیجئے، اب تصور بھی کیا کریں، جنت تو جنت ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پر اس کا خیال گزرا۔ اللہ نے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں، مگر تصور تو کریں، سوچیں تو صحیح۔ جنت پانی ہے انشاءاللہ۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں۔ سونے چاندی کی اینٹیں، دیواریں، اور گارا کس کا؟ مشک کے گارا۔ تو سونے چاندی کی اینٹیں ہیں اور یہ جنت کی دیواریں ہیں۔ وہ ہے کوئی دنیا میں ایسا مالدار آدمی جس کے گھر کی دیواریں سونے اور چاندی کی بنی ہوئی ہوں؟ نہ، مجھے تو پتہ نہیں کہ ایسا کوئی دنیا کا مالدار ترین آدمی ہو جس نے اپنے گھر کی دیواریں سونے چاندی کی بنا کر رکھی ہوں، اور پھر یہ تو سونا چاندی جنت کا سونا چاندی ہے۔ اچھا اب سنیے کہ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پرند کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کو جی ہوتا کہ یہ پرند ہے، اس کا گوشت کھانے کو جی چاہ رہا ہے، اسی وقت بھونا ہوا ان کے پاس آ جائے گا۔ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے۔ ان میں ٹھیک اندازے کے موافق بالکل برابر ان کوزوں میں پانی، دودھ، شراب اور شہد ہوگا کہ ان کی خواہش سے ایک قطرہ کم نہ زیادہ، جتنی پیاس جتنا پینا ہے اتنا ہی ملے گا۔ کتنا خوبصورت نظام ہوا۔ پینے کے بعد خود بخود جہاں سے آئے تھے وہی پانی کے کنویں سے واپس چلے جائیں گے۔ یہ جنت۔ وہاں کی شراب، جیسے شراب کا بیان ہوا نا، تو وہاں کی شراب دنیا کی سی نہیں، جس کی بدبو اور کرواہٹ اور نشہ ہوتا ہے، اور پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو کر بے ہدہ بکتے ہیں۔ وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک اور منزہ ہے۔ جنت کی شراب ہے، پاکیزہ شراب ہے۔ وہاں نجاست، جنت میں نجاست، گندگی، خانہ پیشاب، تھوک رینٹ، کان کا میل، بدن کا میل بالکل نہیں ہوں گے۔ ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا، بس یہ ہے جنت۔ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹیک لگا کر نہیں بیٹھیں گے، سیدھا سیدھا بیٹھیں گے، بیان سنیں گے، جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ ہمت پہ رہو، جوان ہو، ہمت پہ رہو، بالکل ٹیک لگا کر نہیں بیٹھو، چاقو چوبند ہو کر بیٹھو، بالکل جیسے تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھا کہ میں جنت کی طرف جاؤں گا میں۔ تو جو خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا، سب کھانا ہضم ہو جائے گا، اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔ ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر با قصد یعنی ارادتن اور بلا قصد یعنی بلا ارادہ مثل سانس کے جاری ہوگی۔ جیسے سانس نکلتا ہے ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تکبیر ادا ہوتی رہے گی۔ کم سے کم ہر شخص کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ بھائی ہے کہیں؟ کم سے کم ہر شخص کے سرانے کتنے خادم؟ 10,000 خادم۔ خادموں میں ہر ایک کے ایک ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا، دوسرے ہاتھ میں سونے کا،
اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی. جتنا کھانا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی. ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے. ہر مزہ دوسرے مزے سے ممتاز یعنی بالکل جدا ہوگا. وہ مزے ایک ہی ساتھ محسوس ہوں گے. 70 مزے ایک ساتھ. ایک کا احساس دوسرے سے روکے گا نہیں. اب آپ کے سامنے میں کوئی مٹھائی رکھ دوں جس میں 10 قسم کی لذتیں ڈال دوں, 10 قسم کے مزے ہوں, تو وہ کیا, وہ سمجھنی پڑے گی کیا. مگر ایسی نعمت, اللہ کی نعمت دیکھیے کہ ایسی غذا جس سے 70 لذتیں, اور ہر ایک لذت کو بندہ محسوس کرے گا, ایک لذت دوسری لذت کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گی. یہ ہے جنت, جنت کی نعمتیں. جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے نہ ان کی جوانی فنا ہوگی. اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنایا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے, اور لوگوں کی نگاہیں اس کا تحمل یعنی اس کو برداشت نہ کر سکیں. اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے تو اس کی تھوک کی شیرنی یعنی مٹھاس کی وجہ سے سمندر شیریں یعنی میٹھا ہو جائے. اور ایک روایت میں کہ اگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ شیریں یعنی میٹھے ہو جائیں. سر کے بال اور پلکوں اور بھوؤں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے. سب بے ریش بغیر داڑھی کے. سرمگی یعنی سرما لگی آنکھیں. 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گے, کبھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں گے. اب مزید آگے بڑھیے, جنت کی جھلکیاں. پھر لوگ جنتی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بازار میں جائیں گے, جنتی بازار, جسے فرشتے گھیرے ہوئے ہوں گے. اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھا, نہ کانوں نے سنا, نہ دلوں پر ان کا خیال گزرا. اس میں سے جو چاہیں گے لیں گے, ان کے ساتھ کر دی جائے گی, اور خرید و فروخت نہ ہوگی. جنتی بازار میں باہم ملیں گے. چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا, اس کا لباس پسند کرے گا, ہے نا. لباس جنت اتنا بڑا درجہ ہے, اس کا لباس پسند کرے گا. ابھی گفتگو ختم بھی نہ ہوگی کہ خیال کرے گا کہ میرا لباس اس سے اچھا ہو گیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں. جنت میں غم نہیں ہے. ایک غم و دکھوں سے بھری دنیا میں جینے والوں, اس جنت کی تیاری کرو جہاں غم نہیں ہے. غم نہیں ہے. جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا, اور ان میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب میں معزز, جنتیوں میں سب سے معزز وہ ہے جو اللہ کے وجہ کریم کے دیدار سے صبح و شام مشرف ہوگا. اللہ کا دیدار کرے گا صبح و شام. جب جنتی جنت میں جا لیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو, کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ عرض کریں گے تو نے ہمارے منہ روشن کیے مولا. جنت میں داخل کیا, جہنم سے نجات دی. اس وقت پردہ کہ مخلوق پر تھا اٹھ جائے گا, اور وہ دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ملی ہوگی. اللہ کا دیدار کریں گے جنتی, اللہ کا دیدار کریں گے. اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی. اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی.
جگہ ان کے ملی ہو، اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو۔ انشاءاللہ جنت کی طرف بڑھیں گے، جنت کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ جنت کی طرف بڑھیں گے۔ میرا رب فرماتا ہے اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوران میں سب آسمان و زمین آ جائیں، پرہیزگاروں کے لیے تیار رکھی ہے۔ دوڑو دوڑو، ہم ایسے اعمال بجا لائیں، ہم ایسا کردار اپنا بنائیں جس سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جنت نصیب ہو جائے، بس جنت نصیب ہو جائے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ان اعمال کے بارے میں وضاحت ہوتی ہے، حدیثوں میں بھی وضاحت موجود ہے جنت والے اعمال۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ پارہ 27 سورہ رحمان کی آیت نمبر 46 میں ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ترجمہ کنز الایمان، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے صد الافاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، یعنی جسے اپنے رب کے حضور روز قیامت موقف میں جو کھڑے ہونے کی جگہ ہوگی، حساب کے لیے کھڑے ہونے کا ڈر ہو، وہ معاصی ترک کرے یعنی گناہ چھوڑے اور فرائض بجا لائے، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ نمبر 1 جنت عدن اور نمبر 2 جنت نعیم۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک جنت رب تعالیٰ سے ڈرنے کا صلہ اور ایک شہوت ترک کرنے کا صلہ، جی 2 جنتیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے مبارک میں ایک نوجوان بڑا متقی پرہیزگار تھا، عبادت کی طرف مائل تھا، حتیٰ کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کی عبادت پر تعجب کیا کرتے تھے، ایسی عبادت گزاری اس کو اللہ نے نصیب کی تھی۔ وہ نوجوان نماز عشاء مسجد میں ادا کرنے کے بعد اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کے لیے جایا کرتا تھا۔ راستے میں ایک خوبصورت عورت اسے اپنی طرف بلاتی اور چھیڑتی تھی، لیکن یہ نوجوان اس پر توجہ دیے بغیر نگاہیں جھکائے، آنکھوں کا قفل مدینہ آ گیا، نگاہوں کو جھکائے گزر جایا کرتا تھا۔ آخر کار ایک روز وہ نوجوان شیطان کے ورغلانے اور اس عورت کی دعوت تر برائی کے ارادے سے اس کی جانب بڑھا، لیکن جب دروازے پر پہنچا تو اسے رب تعالیٰ کا فرمان یاد آ گیا کہ بے شک جب شیطان کی طرف سے پرہیزگاروں کو کوئی خیال آتا ہے تو وہ فوراً حکم خدا یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ بس اس آیت مبارکہ جس کا میں نے ابھی ترجمہ بیان کیا یاد آتے ہی اس کے دل پر خوف خدا عز و جل کا اس قدر غلبہ ہوا کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا، خوف خدا دل میں پیدا ہو گیا۔ جب یہ بہت دیر تک گھر نہ پہنچا تو اس کا بوڑھا باپ اسے تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچا اور لوگوں کی مدد سے اسے اٹھا کر گھر لے آیا۔ ہوش آنے پر باپ نے تمام واقعہ دریافت کیا، نوجوان بیٹے نے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ جب اس آیت مبارکہ کا ذکر کیا جس سے یاد کر کے وہ بے ہوش ہو گیا تھا، تو ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کا شدید خوف اس پر غالب ہوا، اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس کا دم نکل گیا۔ راتوں رات ہی اس کے غسل و کفن دفن کا انتظام کر دیا گیا۔ صبح جب یہ واقعہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ اس کے باپ کے پاس تعزیت کے لیے تشریف لے گئے اور اس سے فرمایا آپ نے ہمیں اطلاع کیوں نہیں دی تاکہ ہم بھی جنازے میں شریک ہو جاتے۔ اس نے عرض کیا امیر المومنین اس کا انتقال رات میں ہوا تھا
اور آپ کے آرام کا خیال کرتے ہوئے بتانا مناسب نہ سمجھا. آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے چلو. وہاں پہنچ کر آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں. تو قبر سے اس نوجوان نے جواب دیتے ہوئے کہا, یا امیر المومنین, بے شک میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی ہیں. یہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, خوف خدا عز و جل اختیار کرنے کی برکت, گناہوں سے بچنے کی برکت, کہ بندہ گناہ سے بچے, برائی سے بچے, اور اللہ تبارک و تعالی کا خوف دل میں پیدا کرے. اور اس طرح جب اس کو برائی اپنی طرف بلائے تو اس طرف جانے کے بجائے اپنے رب سے ڈرے, تنہائی میں رب سے ڈرے, لوگوں میں رب سے ڈرے, عبادت کرے, ریاضت کرے, خوف خدا کے ساتھ جیے, تقوی اختیار کرے, پرہیزگاری اختیار کرے, اور جنت پانے کی صورتیں پیدا کرے. یقیناً جنت اللہ کی رحمت سے ملے گی, اور ہم اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے اس کو راضی کرنے والے اعمال بجا لائیں. تو یہ ایک عمل ہے خوف خدا. تو اس طرح اگر اللہ نہ کرے کوئی ہمارے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین میں کوئی اگر اس طرح اللہ نہ کرے کوئی برائی میں مبتلا ہے, اس طرح کی بوائے فرینڈ, گرل فرینڈ, اور اس طرح کی عشق مجازی جو گناہوں بھرا ایک سلسلہ ہوتا ہے, اور دیگر برائیوں میں مبتلا, اللہ نہ کرے بدکاری میں مبتلا ہے, اور طرح طرح کے جو گناہوں میں اگر مبتلا ہیں, میری مدنی التجا ہے خوف خدا عز و جل اختیار کریں. اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے, اللہ کا غضب بڑا سخت ہے. اور پھر جنت کے آپ کو میں نے جھلکیاں بتائیں کہ جنت کی طرف جانا ہے, جنت کو پانا ہے. زندگی میں کتنے دن جئیں گے, کتنے روز جئیں گے, کب تک جئیں گے, کب تک گل چھڑے ہو رہیں گے. شراب آئے, شراب پیتے پیتے آخر گردے فیل ہو جاتے ہیں اور اس کے اعضاء اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں. کتنے شرابی ایڑیاں رگڑ کے مر جاتے ہیں. کب تک شرابیں پیو گے, کب تک جوا کھیلو گے؟ آخر ایک گھر بھی بکتا ہے, گھر کا زیور بھی بکتا ہے, بہت کچھ بک جاتا ہے. پھر قتل و غارت گیری ہوتی ہے, یا تو تم کسی کا قتل کر دیتے ہو یا کوئی تمہارا قتل کر دیتا ہے, یا بے یارو مددگار ہو کر در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہو. کون پوچھتا ہے شرابی اور جواریوں کو؟ کب تک بدکاریاں کرتے رہو گے, کب تک؟ آخر ایک وقت آئے گا کہ کسی قابل نہیں رہو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں اور ڈریں اس رب کے غضب سے, اور تیاری کریں اس جنت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. جنت کی طرف بڑھیں, جنتی والے کام کریں. ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جو صف کے خلا کو پور کرے گا. اے متقف اور دیگر اسلامی بھائیوں جو مساجد کے اندر حاضر ہوتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, یہ صفوں میں جو جگہ خالی ہوتی ہے, اتنا کہا جاتا ہے کہ جگہ پور کریں, جگہ پور کریں, مگر بندہ ہلتا نہیں ہے. ذرا سنیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جو صف کے خلا کو پور کرے, جو گیپ ہوتے ہیں پور کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. تو صفیں پوری کریں گے نا, تو کونوں تک جا کر آپ خود آگے بڑھ جائیں. کوئی کہے کیوں, میں جنت کی طرف بڑھوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ, صلو علی الحبیب. حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جو اللہ کی رضا کے لیے یہ کہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی الذی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اللہ عز و جل اس سے ان کلمات پڑھنے کی وجہ سے جنت نعیم میں داخل فرمائے گا.
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کیا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جنت کی نعمتوں کو پانے کے لیے، جنت کی حوروں کو پانے کے لیے ایسے اعمال کرنے پڑیں گے جس میں دیکھیں جنت کی بشارتیں، جیسے ایک حدیث پاک میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ ارشاد فرمایا غصہ مت کیا کرو، تمہیں جنت حاصل ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود غصہ پی لے، اللہ تعالیٰ اس سے لوگوں کے سامنے بلائے گا تاکہ اس کو اختیار دے کہ جنت کی حوروں میں سے جسے چاہے پسند کر لے۔ ایک کاش کہ ہمیں غصے پر قابو پانے کی سعادت اور عادت نصیب ہو جائے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندوں کو حساب کے لیے کھڑا کیا جائے گا تو ایک قوم اپنی گردنوں پر اپنی تلواریں رکھے آئے گی اور جنت کے دروازے پر آ کر رک جائے گی۔ پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ وہ شہداء ہیں جو زندہ تھے اور انہیں رزق دیا جاتا تھا۔ پھر ایک منادی ندا کرے گا کہ جس کا ثواب اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ کھڑا ہو جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ پھر دوبارہ یہی ندا کی جائے گی۔ حاضرین میں سے کسی نے پوچھا وہ کون ہیں جن کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہوگا؟ تو مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں کو معاف کرنے والے۔ پھر فرمایا تیسری مرتبہ بھی یہی ندا دی جائے گی جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر وہ کھڑا ہو جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ پھر اتنے ہزار لوگ کھڑے ہوں گے اور جنت میں بلا حساب داخل ہو جائیں گے۔ تو معاف کرنا اختیار کیجئے، غصے پر قابو پانا اختیار کیجئے اور جنت میں لے جانے والے اعمال اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کہ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا رحمان کی عبادت کرو اور سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ کی عبادت کرنی ہے، سلام عام کرے، ایک دوسرے کو سلام کیا کرے، پورا سلام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو سلام عام کریں، ایک دوسرے کو سلام کریں۔ اتنے ہزاروں معتکف ہیں، نہ جانے روز کی ہزاروں نیکیاں، تو موقع ملے تو سلام کرتے کرتے ہزاروں نیکیاں کمائیں یار۔ اور جنت کی بشارت ہے، کھانا کھلاؤ۔ تو ویسے بھی کھانا کھلانے کی بہت فضیلتیں ہیں، سلام کو عام کریں، اللہ کی عبادت کریں، جنت میں داخلہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یوں بہت سارے جنت میں لے جانے والے اعمال، یہ پوری کتاب ہے، مقتۃ المدینہ سے حاصل کیجئے۔ اسی طرح ایک مختصر رسالہ بھی جنت کی تیاری، وہ بھی حاصل کریں تاکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں داخلہ نصیب ہو۔ نصیب والا وہ شخص جس سے اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ رضا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا۔ گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے
سخی کے گھر ضیافت کا خدا پھر خیر سے لائے، سخی کے گھر ضیافت کا۔ اور بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہم عرض کرتے ہیں، بہت کمزور ہوں ہرگز نہیں قابل عذابوں کے، بہت کمزور ہوں ہرگز نہیں قابل عذابوں کے، خدا را ساتھ لیتے جانا جنت یا رسول اللہ، خدا را ساتھ لے کر جانا جنت یا رسول اللہ، خدا را ساتھ لے کر جانا جنت یا رسول اللہ۔ آقا کی شفاعت لے کر انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ کرم اتنا گنہگار پہ فرما، اللہ کرم اتنا گنہگار پہ فرما، جنت میں پڑوسی میرے آقا کا بنا دے جنت میں پڑوسی میرے آقا کا بنا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، گناہوں سے سچی سچی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، جنتیوں والے کام کریں، جنتیوں والے اعمال اختیار کریں۔ اس کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں۔ نماز جنت میں لے کے جائے گی، روزہ انشاءاللہ جنت میں لے جائے گا، زکوٰۃ ادا کریں، جنت میں لے جانے والا کام ہے، سچ بولیں، جنت میں لے جانے والا کام ہے، غیبت سے بچیں، لوگوں کی عزت کریں، احترام مسلم کا خیال رکھیں، شریعت کی پابندی کریں، ماں باپ کو راضی کریں، بندوں کے حقوق ادا کریں، اللہ کے حقوق ادا کریں، یہ جنت میں لے جانے والے کام ہیں۔ اور اگر معاذ اللہ نماز قضا کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، غیبتیں کرتے رہے، بد نگاہیاں کرتے رہے، گالم گلوچ کرتے رہے، ظلم و ستم کرتے رہے، فلمیں ڈرامے دیکھتے رہے، گانے باجے سنتے رہے، داڑھی منڈاتے رہے یا ایک مٹھی سے گھٹاتے رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے اور ہمیں جہنم کی آگ میں جلا دیا جائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو ایک صحبت اختیار کرنی پڑے گی، ایک ماحول اختیار کرنا پڑے گا، اور وہ ماحول دعوت اسلامی کا سنت و بھرا مہکا مہکا ماحول ہے کہ اس ماحول میں رہ کر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کی توفیق نصیب ہوگی اور جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی سعادت نصیب ہوگی۔ ورنہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ بری صحبت برا بناتی ہے، اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے۔ تب جو مدنی چینل پر ہیں، فیضان مدینہ میں ہیں، جہاں جہاں دیکھ اور سن رہے ہیں، سب کے سب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اختیار کریں۔ اس کے لیے مدنی قافلوں میں ایک بار ضرور سفر کر لیجئے۔ یقین مانیے مدنی قافلوں میں سفر کرنے سے قلب کی دنیا میں زبردست مدنی انقلاب پیدا ہوتا ہے، نیکیاں کرنے کا جذبہ نصیب ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے کا احساس نصیب ہوتا ہے، سچی توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اور مدنی قافلے میں تو بے شمار وہ اعمال ہیں جو جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں، اور جہنم سے بچانے والے کام یہ مدنی قافلوں میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات پر ہم عمل کریں کہ یہ بھی جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک بہترین عمل ہے کہ اس میں جو اعمال لکھے گئے ہیں وہ جنت میں لے جانے والے اعمال کی طرف رہنمائی کرتے، جنت میں لے جانے والے اعمال اس میں لکھے گئے ہیں کہ یہ کرو تو جنت مل جائے گی اللہ کی رحمت سے۔ اعتکاف کو بآسان و خوبی پورا کریں، علم دین حاصل کریں کہ علم دین سیکھنا بھی جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دعوت اسلامی کے سنت و برے مہکے مہکے مدنی ماحول پر استقامت عطا فرمائے۔
مدنی چینل دیکھتے رہیے. میں اپنے رب سے حسن ظن رکھتا ہوں کہ مدنی چینل دیکھنا بھی یہ جنت میں لے جانے والا ایک عمل ہے. انشاءاللہ مدنی چینل دیکھنا بھی جنت کی طرف لے جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ.